بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی القراۃ الراشدہ سالس کی کلاس میں ان عبارتوں کو حل کریں گے، ان کا ترجمہ، اعراب اور ترکیب سیکھیں گے۔ اس سے قبل یہ بات ہو چکی تھی، فالأذن تسمع والعین تبصر والقلب یشعر والعقل یفکر والجوارح تعمل، کہ کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل محسوس کرتا ہے اور عقل غور و فکر کرتی ہے، اور اعضاء انسانی، جوارح انسانی عمل کرتے ہیں۔ اب یہ عبارتیں ہیں، عرفوا احکام الاجتماعی فی الاجتماعی۔ عرفہ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی جاننا اور پہچاننا ہے۔ ہم اس کا فاعل ہے، احکام مضاف ہے، الاجتماعی مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہو کر عرفوا کا مفعول ہے، کہ مدینۃ الرسول میں رہنے والے لوگوں نے اجتماع کے، جمعیت کے احکامات اجتماع میں سیکھے، جمعیت میں سیکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ جمع رہنا میں کیا اسلامی شریعت کے احکامات ہیں، تو وہ لوگوں کے ساتھ جمع ہونے میں ہی سیکھے۔ وہ احکام الاختلاطی فی الاختلاطی، یعنی عرفوا، واو عاطفہ ہے عرفوا کا، اور انہوں نے سیکھے، پہچانے اختلاط، ملنا جلنے کے احکامات۔ اختلاط ملنا جلنا، ملنا جلنے کے احکامات ملنے جلنے میں، یعنی آپس میں میل جول کرنے میں ہی انہوں نے شریعت کے احکامات سیکھے۔ وہ احکام تجارتی فی التجارتی، اور تجارت کے جو اصول اور آداب شریعت بتاتی ہے، احکامات جو شریعت بتاتی ہے، وہ صحابہ نے تجارت میں ہی رہ کر سیکھے۔ وہ احکام المعاشرتی فی المعاشرتی، اور گھریلو زندگی کے، معاشرے کے میں رہنے سہنے کے احکام صحابہ نے معاشرے میں آ کر ہی سیکھے، معاشرے میں رہ کر ہی سیکھے۔ فاستطاعوا ان يحافظوا على دينهم ونجاتهم وخشوعهم وذكرهم في المجامع والمجالس وفي صخب الاسواق وفتنة البيوت۔ فاستطاعوا، استطاع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب استطاعت رکھتے تھے۔ ان مانے کی حافظ یحافظ سے یحافظون تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، منصوب ہے کہ وہ حفاظت کر سکیں، وہ حفاظت رکھنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے تھے۔ کس پر پابندی کر سکے، کس کی؟ علی دینہم، حافظ علی مانا پابندی کرنا، اپنے دین کی پابندی کرنے کی وہ استطاعت رکھتے تھے، دین پر کے پابند رہنے کی ان کے اندر استطاعت تھی۔ وَنِيَّاتِهِمْ، اور اپنی نیتوں کی حفاظت کرنے کی ان کے اندر استطاعت تھی۔ علی کی وجہ سے سب مجرور ہوگا، سب علی پر عطف ہے۔ وَخُشُوعِهِمْ، اور خشوع اور خضوع کو باقی رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی ان کے اندر استطاعت تھی۔ وَذِكْرِهِمْ، اور ان کا ذکر کرتے رہنے کی ان کی کے پابند تھے، وہ ذکر کے پابند تھے۔ فی المجامع، مجموع میں، مجمع جمع مجامع، مجموع میں، والمجالس، مجلس جمع مجالس، اور مجلسوں میں، یعنی مجلسوں اور مجموع میں وہ اپنے ذکر کو بھی پابندی سے کرتے تھے، خشوع اور خضوع کی بھی حفاظت کرتے تھے، نیتوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، اور اپنے دین کے بھی پابند رہتے تھے۔ وفی صخب الاسواق، بازار کے شور اور ہنگامے میں، صخب مانا شور اور ہنگامہ، اسواق سوق جمع اسواق ہے، بازاروں کے شور اور ہنگامے میں بھی وہ اپنے ذکر، خشوع، نیت اور دین کے پابند رہتے تھے۔ وہ فتنۃ البیوتی، اور گھروں کے جو فتنے ہیں، گھروں کے اندر کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں بھی وہ اپنے ان تمام نیک اعمال کے پابند تھے، کیونکہ انہوں نے ان میں ہی رہ کر یہ ساری چیزیں سیکھی تھی۔ اجتماع کے احکام اجتماع میں رہ کر، تجارت کے احکام تجارت میں رہ کر، اختلاط کے احکام اختلاط میں رہ کر۔ لہذا یہ جب معاشرے میں ان کو، معاشرے میں جو گھر کے فتنے تھے، بازار کے شور و ہنگامے تھے، اور مجلس اور مجامع کی تقاضے تھے، اس کا ان کے اعمال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فَإِذَا خَاضُوا فِي الْحَيَاةِ، جب یہ گھس جاتے ہیں، خاضہ مانے گھسنا، فی الحیاتی زندگی میں، یعنی زندگی کے معاملات میں اور زندگی کے امور میں جب صحابہ گھس جاتے ہیں، لم یغلبوا علی امرہم، تو یہ اپنے معاملے پر غالب نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ دنیاوی کام بس یہ سائڈ سے کرتے ہیں، اس دنیاوی کام میں مکمل طور پر اس کو اپنے اوپر غالب نہیں کر لیتے ہیں، اس
اپنے امر پر یہ لوگ غالب نہیں ہوتے، یعنی اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ شأن الذی یتعلم السباحۃ فی بحر متلاطم، کس طرح سے دنیاوی کاموں میں یہ گھستے ہیں؟ جیسے کہ شأن اس کی طرح، شأن معنی طرح، الذی جو اس شخص کی طرح جو یتعلم سیکھتا ہے، السباحۃ مفعول ہے تیراکی، جو تیراکی کو سیکھتا ہے، کس میں؟ فی بحر متلاطم، موصوف صفت ہے کسی سمندر میں، بحر معنی سمندر، متلاطم موجیں مارتا ہوا، موجیں مارتے ہوئے سمندر میں جس طرح سے تیراکی سیکھنے والا سیکھتا ہے، اسی طرح سے یہ اپنی دنیاوی زندگی کے امور میں گھستے تو ہیں لیکن اس پر، اس کے کام پر، اس کے امر پر یہ لوگ غالب نہیں ہوتے ہیں۔ وفی نہر فیاض، اور نہر فیاض میں جس طرح سے تیراکی سیکھنے والا سیکھتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیاوی زندگی کے امور کرتے ہیں۔ فَكَانُوا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ، کانو وہ سب ہوتے تھے، فی المسجد مسجد میں، اذا جب خرجو وہ نکل چکے ہوتے تھے، من المسجد مسجد سے، یعنی مسجد کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی ان کی برابر تھی، تو اسی کو اس طرح سے کہا فَكَانُوا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ، وہ مسجد کے ہی والے تقاضوں میں اور مسجد ہی والی کیفیت میں ہوتے تھے جبکہ وہ مسجد سے باہر نکل چکے ہوتے تھے۔ وَفِي الصَّلَاةِ إِذَا انصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز میں ہوتے تھے جبکہ وہ نماز سے پھر چکے ہوتے تھے، انصرف مانے پھر جانا، یعنی مکمل کر لینا، نماز مکمل کر لی ہے لیکن پھر بھی نماز والے تقاضے ان کی زندگی میں باقی ہیں، غلط جگہ نگاہیں نہیں اٹھ رہی ہیں، غلط بات نہیں بول رہے ہیں، غلط چیز نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ اس کی عبارت کو اچھے سے سمجھیے، ترجمہ سمجھیے، اعراب سمجھیے، ترکیب سمجھیے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔